نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین، ان لوگوں کے راستے کی، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ آیت کریمہ میں 4 الفاظ ہیں۔ صراط راستے کو کہا جاتا ہے، الذین انعمت اور علیہم، یہ 4 الفاظ ہیں۔ سب سے پہلا لفظ صراط، صراط کے معنی راہ، راستہ، سیدھے اور آسان راستے کو صراط کہتے ہیں اور اس کی جمع صراط آتی ہے۔ تو صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت، تو نے انعام کیا، علیہم، جن پر۔ صراط المستقیم سے مقصود وہ سیدھا راستہ ہے جس کی طرف رہنمائی کی دعا کی گئی، جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اب اس کی خود تشریح فرما دی اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے۔ وہ راستہ کہ جس میں موڑ نہ ہو، جس میں کجی نہ ہو، دین کا وہ راستہ جس میں افراط اور تفریط نہ ہو، حد سے بڑھنا یا کوتاہی کرنا نہ ہو۔ تو فرمایا وہ راستہ انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا۔ اور وہ لوگ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، ان کی تفصیل سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کیا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، نیک لوگ، یہ ان کے دوست ہوں گے۔ انعام کا معنی ہوتا ہے انعمت، تو نے انعام کیا۔ انعام کا معنی ہوتا ہے وہ کیفیت جسے انسان لذیذ پاتا ہے، جس کے اندر لذت ملتی ہے، اور پھر اس کا استعمال ان اشیاء پر بھی ہونے لگا جو اس لذت کا سبب بنتی ہیں، تو ان سب کو انعام کہہ دیا جاتا ہے۔ یہاں آیت کریمہ کے اندر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور وہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ انبیاء کرام، انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے بعد دوسرے نمبر پہ صدیقین۔ صدیقین ایک خاص رتبہ ہے صدیق کا، قرآن کریم میں آئے گا انشاءاللہ سورہ مریم کے اندر، وہاں انبیاء کے ساتھ بھی بعض انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ صدیق النبی، وہ صدیق نبی تھے۔ تو صدیق یہ ایک خاص درجہ ہے۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے بعد ان کی امت میں سب سے زیادہ جو بڑا رتبہ ہوتا ہے اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ جیسے ابوبکر صدیق، وہ تمام صدیقین میں سے سب سے بڑے صدیق۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ والشہداء،
شہیدوں کا ذکر فرما دیا، اور شہیدوں سے مراد یا تو مقتول فی سبیل اللہ ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، لیکن عام طور پہ قرآن کریم میں شہید کا لفظ 4 معانی کے لیے آتا ہے، اور ان معانی کے اندر ایک جو معنی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت میں اپنا سب کچھ اللہ کے دین پہ قربان کرنے والا۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں یہاں شہید سے مراد مقتول فی سبیل اللہ ہے، اور بعض فرماتے ہیں شہید سے مراد یہاں مقتول فی سبیل اللہ نہیں ہے، بلکہ شہید کا جو عام معنی گواہ، جو اللہ کے دین پہ ہمیشہ گواہ ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرما دیا کہ آپ گواہ ہوں گے اپنی امت پہ۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ جو صلحاء ہیں، شریعت کے پورے متبع لوگ، ان 4 لوگوں کا جو راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ اور یہاں قرآن کریم نے صراط مستقیم کی تشریح یوں نہیں فرمائی کہ رسول کا راستہ یا قرآن کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے، کیونکہ صرف اگر یوں فرما دیا جاتا رسول کا راستہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت بھی ہونا تھا، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، کوئی دوسرا رسول یا نبی آئے گا نہیں، تو اس لیے امت صراط مستقیم کیسے حاصل کرے گی؟ اور نہ ہی یہ فرمایا کہ صراط مستقیم یہ قرآن کا راستہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف کتاب کو اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی نہیں سمجھا۔ اگر محض کتاب وہ کافی ہوتی تو رسولوں کے بھیجنے کی ضرورت نہ تھی۔ کتاب کے ساتھ رسول کو معلم بنا کر بھیجنا اور صراط مستقیم کو متعین کرنے کے لیے اپنے مقبول بندوں کی فہرست دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محض کتاب کا مطالعہ تعلیم و تربیت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کسی ماہر سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ انسان کی صلاح و فلاح کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری رجال اللہ۔ کتاب اللہ جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلقہ احکام موجود ہیں، اور رجال اللہ یعنی اللہ والے، ان سے استفادے کی صورت میں کتاب اللہ کے معروف اصول پر عمل کرنا اور انہیں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب آج کل جو فرقہ وارانہ اختلافات ہیں ان کا ایک بڑا سبب وہ یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے صرف کتاب اللہ کو لے لیا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، اور رجال اللہ ان سے قطع نظر کر لی، ان کی تفسیر و تعلیم کو کوئی حیثیت نہ دی، گمراہ ہو گئے۔ اور کچھ لوگوں نے صرف رجال اللہ کو معیار حق سمجھ لیا، اولیاء اللہ کو ان کو معیار حق سمجھ لیا اور کتاب اللہ سے آنکھ بند کر لی۔ ان دونوں طریقوں کا نتیجہ گمراہی ہے۔ کتاب اللہ کی تعلیم اولیاء اللہ کے طریق کے مطابق ماہرین علوم ان سے سیکھا جائے گا قرآن کو، اور جو رجال اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، ان کی جو زندگی ہے اس کو قرآن کریم کے جو احکام ہیں اس پر پرکھا جائے گا۔ اگر ان کی زندگی قرآن اور شریعت کے مطابق ہیں تو وہ اللہ کے ولی ہیں، وگرنہ وہ ایمان کے ڈاکو اور چور ہیں۔